نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب نے وہ خبر جو گردش کر رہی ہے لاہور کے پولیس اسٹیشن کے حوالے سے، جس میں کہ ایک لرننگ ڈسیبلٹی والی ہماری بہن، ہماری بیٹی 20 سالہ بچی کو تھانے میں لایا گیا۔ ایک شاید ASI تھے اور انہوں نے لا کے اور اس کو کسی کمرے میں پتہ نہیں فرسٹ فلور پہ لے گئے اور وہاں لے جا کر اس کو ریپ کیا۔ آپ نے خبر سنی ہوگی اور آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوئی ہوگی کہ 78 پولیس آفیسرز کو، اس پورے سٹاف کو اس تھانے کے سسپینڈ کیا گیا۔ اور یہ سسپینشن اس لیے ہوئی کیونکہ اس ساری کارروائی کے اندر ان کو اس طرح ملوث پایا گیا کہ وہ اگر چاہتے تو اس کرائم کو ہونے سے روک سکتے تھے۔ ایک تو بالکل سمپل اس لیے کیونکہ ایک خاتون کو تھانے کے اندر لانا بغیر ایک فیمیل کانسٹیبل کے، اس کی اجازت ہی نہیں، تو ظاہر ہے سب نے دیکھا کہ ایک غلط کام ہو رہا ہے، پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو پکڑ کے اوپر بھی لے جایا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ سب کے سامنے زد و کوب بھی کیا ہو، پھر وہاں لے جا کے بند کیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر باقی لوگ ایکٹیولی ملوث نہیں تھے تو بہرحال ایک تماشبین کی حیثیت سے انوالو تھے اور اسی لیے ان کو سسپینڈ کیا گیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس چیز کے، اس واقعے کے اور اس کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے اس کے ڈیٹیل میں جاؤں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، سوچ کر جواب دیں کہ اگر آپ کے پاس کمپلیٹ اختیار ہو ایک دوسرے انسان کے اوپر اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ کچھ دیر کے لیے کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے اور میرے ایکشنز کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے، تو آپ اس شخص کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے تقریباً سب نے یہی کہا ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، انسانوں والا سلوک کریں گے، ہم کبھی اس کو ٹارچر نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں کریں گے۔ آئی نو دیٹ اینڈ آئی بلیو یو۔ مگر زیادہ خطرناک سوال جو کہ آپ کو اپنے آپ کو پوچھنا ہے اور اس ایپیسوڈ کے بعد سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی تمام لوگ یہی جواب دیتے ہیں؟ کیا واقعی تمام لوگ آپ کی اور انشاءاللہ میری طرح ایسا اچھا بیہیویئر رکھیں گے یا نہیں؟ کچھ یا کافی سے زیادہ لوگ ایسے بھی سوسائٹی میں موجود ہیں کہ اگر کانسیکوینسز نہ ہوں، اگر سٹرکچر نہ ہو، اگر ایک روکنے والا کوئی نہ ہو تو وہ کچھ اور کریں گے۔ آئیے سمجھتے ہیں اس چیز کو، کچھ جو تجربات، ایکسپیریمنٹس ہوئے، سوشل ایکسپیریمنٹس، ان کے تناظر میں۔ تو میں شروع کرنا چاہوں گا ایک ایکسپیریمنٹ جو کہ 1974 میں ہوا تھا، اس کو ردم زیرو کہتے ہیں۔ ردم زیرو ایک خاتون جس کا نام مرینا ابرامووچ تھا، وہ ایک آرٹسٹ تھی اور اس نے کیا، اور بیسیکلی ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ اس نے 6 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو ایک آرٹ میوزیم کے اندر کھڑا کر دیا اور اپنے آپ کو ایک آبجیکٹ بتایا، لکھ دیا کہ میں ایک آبجیکٹ ہوں، آپ میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیبل سامنے رکھ دی، اس ٹیبل کے اوپر 72 چیزیں رکھ دی، 72 مختلف قسم کی اشیاء رکھ دی، جس میں گلاب کے پھول سے لے کے اور اس قسم کی پازیٹیو اچھی چیزوں سے لے کے، اور اس میں پھر چھری، چاقو، بلیڈ، ریوالور اور ایک گولی بھی شامل تھے۔ وہ سب رکھ دیا۔ لوگ آئے، نارمل لوگ، فیملیز بھی، میاں بیوی، دوست آئے اور انہوں نے آ کے کچھ دیر پہلے اس کو گلاب دیا، اس کا خیال رکھا، اس کو سراہا، اس قسم کے کام کیے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے، کیونکہ ان کو ایک اجازت سی تھی، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں تھی اور ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ان ایکشنز کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے، ودن لٹل ٹائم وہ سچویشن بدلتی چلتی گئی اور لوگوں نے اس کے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، اس کو بلیڈ سے زخم لگانا شروع کر دیا، اس کا خون چوسنا شروع کر دیا اور بہت ہی بد اخلاق حرکتیں کی، اس حد تک کہ ایک شخص نے تو ریوالور لیا اور اس کے اندر گولی ڈالی اور اسی خاتون کے ہاتھ میں وہ ریوالور پکڑایا اور اس کی کن پٹی پہ رکھ دیا اور کچھ کوشش کی کہ اس کو انگلی سے دبائے بھی، لیکن کسی اور نے انٹروین کر کے روک لیا۔ اب ذرا سوچیں، جب یہ ایکسپیریمنٹ ختم ہوتا ہے اور جو اس عورت کے اندر جان آتی ہے، یعنی وہ 6 گھنٹے گزرتے ہیں اور وہ پہلی بار اپنی آنکھیں موو کرتی ہیں، آنکھیں ہلاتی ہے، چل کے ان لوگوں کی طرف جاتی ہے، لوگ سارے غائب ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو شرم کا احساس تھا۔ یعنی وہ کوئی اتنے بڑے درندے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم کہیں کہ ان کو کوئی احساس ہی، ان کو پتہ تھا انہوں نے کیا کیا، لیکن صرف ریسٹرینٹس یا قدغن یا کانسیکوینسز نہ ہونے کی وجہ سے عام انسانوں نے، میرے آپ کے جیسے لوگوں نے اس طریقے سے بیہیو کیا۔ چلتے ہیں ایک اور ایکسپیریمنٹ کی طرف، اس کو کہتے ہیں دا ملگرم ایکسپیریمنٹ۔ یہ 1963 میں ایک پروفیسر تھے ییل یونیورسٹی کے، اسٹینلی ملگرم، انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا۔ وہ جو نازی جرمنی تھا اس کو، اور خاص کر جو آئشمن تھا جس پہ کیس چلا تھا، اس آئشمن، کیونکہ آئشمن جو ہے نا اپنے ڈیفینس میں کنٹینیوسلی یہ کہتا تھا کہ بھائی میں تو آرڈرز فالو کر رہا تھا، اور نیچے اسٹاف بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے جو اوپر سے کہتے تھے میں کر رہا تھا۔ تو اس نے یہ بات اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی ویلڈ آرگیومنٹ ہے یا یہ ایسی بہانے بازی چل رہی ہے۔ تو اس نے اس کے لیے کچھ ایسا کیا کہ کچھ لوگوں کو یونیورسٹی سے ریکروٹ کیا، اور ان کو یونیورسٹی سے ریکروٹ کرنے کے بعد ایک ایسا سیٹ اپ بنایا کہ ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے،
اور پھر ایک ایکٹر آتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ ایکٹر ہے, اور دونوں بیٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک کو رینڈملی رول دے دیا جاتا ہے کہ تم نے یہاں پہ اس وولٹیج والی مشین پہ, الیکٹرک شاک مشین پہ بیٹھنا ہے, اور یہ دوسرا شخص جو ہے نا دوسرے کمرے چلا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کو اب تم نے کچھ ٹیچ کرنا ہے, اور جب جب یہ غلطی کرے گا تو تم نے اس کو الیکٹرک شاک دینا ہے. اور وہ الیکٹرک شاک بہت تھوڑے سے شاک سے لے کے کہ جس میں بہت ہلکی سی تکلیف ہو, اور لے کر اور پھر وہ 450 وولٹ کے لیتھل شاک تک کے اس میں موجود تھے نابس, اور آپ نے بڑھاتے جانا ہے بڑھاتے جانا ہے. تو یہ نارمل سا بندہ بیٹھ کے اور اب اس کو شاک دے رہا ہے, اور وہاں سے اس کو دیوار کی اس طرف سے چیخ کی آواز بھی آتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا زیادہ کرانے کی آواز آتی ہے, پھر وہ بندہ اپنا سر دیوار کے ساتھ مارتا ہے. ایکٹر ہے, یہ ساری آوازیں نکالی جا رہی ہیں, لیکن اس کو تو نہیں پتا, سر دیوار کے ساتھ بینگ کرتا ہے. آپ مانیں گے کہ یہ تقریباً کوئی جو لوگ انہوں نے ریکروٹ کیے تھے وہ 40 تھے. 40 میں سے 26 لوگوں نے, جی ہاں یہ 2/3 یعنی تقریباً 65% کے قریب بنتا ہے, انہوں نے پورے کا پورا 450 وولٹس کے شاک تک گئے اور دوسرے شخص کو شاک دیا, حالانکہ اس کی آواز بھی بند ہو چکی تھی. یعنی یہ جانتے تھے, ان کو یہ سمجھ تھی کہ یہ مر چکا ہے یا مر جائے گا, اور وہ یہ کرتے گئے. اور صرف اس لیے کہ ایک بندہ سفید اوور آل میں ایک پیپر کلپ پکڑے کھڑا ہے پینسل کے ساتھ, اور ان کو کہہ رہے کہ جی ہاں, وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کریں, یہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور تقریباً نہیں بلکہ سب لوگوں نے, سب پارٹیسپنٹس نے, 40 کے 40 نے 300 وولٹ تک تو سارے گئے تھے, صرف اور صرف 14 لوگوں نے انکار کیا تھا. اب آپ دیکھیں, اس سے ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی رسپانسبلٹی تھوڑی سی ڈیفیوز ہو جاتی ہے, کہ اب میرے اوپر نہیں ہے, میرے پاس یہ سہارا ہے کہ میں یوں پیچھے دیکھوں اور کوئی اور کہے کہ ہاں جی کریں, آپ کریں, تو یہ رسپانسبلٹی کی ڈیفیوژن کہلاتی ہے. تو تب بھی انسان جو ہے نا بہت عجیب کام اس حد تک کہ کسی کو مار ڈالنے تک کے کام کر سکتا ہے. تیسرا ایکسپیریمنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, وہ اور بھی انٹرسٹنگ ہے, اس کو سٹینفرڈ پریزن ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. یہ ایک صاحب تھے فلپ زمبارڈو, جنہوں نے 1971 میں یہ ایکسپیریمنٹس کیے تھے, اور اس کے اندر انہوں نے 24 لوگوں کو, مردوں کو ریکروٹ کیا تھا یونیورسٹی کیمپس سے ہی, تقریباً کوئی $15 کے عوض, اور ان کو جو ہے نا ریکروٹ کر کے اور ان کو کہا کہ اب آپ میں سے کچھ جو ہے وہ گارڈ کا رول کریں گے اور کچھ جو ہے وہ پرزنر کا رول کریں گے. رینڈملی اسائن کر دیے, اور اس کے بعد اس کو چلنا تھا کچھ دن, لیکن 5ویں دن ختم ہونے پہ ان کو یہ ایکسپیریمنٹ روکنا پڑا, اس لیے کہ گارڈز کو, جن کو اجازت تھی کہ وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, انہوں نے اپنے پرزنرز کو آلموسٹ ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا. تو یعنی وہ جو ان کو ایک آپ کہہ لیں اداراتی رول دیا گیا تھا, ایک انسٹیٹیوشن بنا کے کہ جی آپ پریزن گارڈ ہیں, آپ کے پاس ڈنڈا ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, اس کا انہوں نے کوئی بہت ہی بخوبی یعنی ناجائز استعمال شروع کر دیا تھا. آخری جو ایکسپیریمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اور ہے, جس کو ہم کہتے ہیں رگڈ مونوپلی اسٹڈی. یہ ایک پروفیسر تھے, پوسٹ ڈاک کر رہے تھے, پال پیف ان کا نام تھا, UC برکلے میں. 2012 کی اسٹڈی ہے, موسٹ ریسنٹ ہے, اور اس کے اندر اسٹڈی ایسے ڈیزائن کی تھی, مونوپلی آپ سب لوگوں نے شاید کھیلی ہوگی, جانتے ہوں گے. تو اس میں ایک شخص کو اس مونوپلی کے اندر جو ہے نا ایکسیسولی زیادہ پیسے دے دیے جاتے ہیں, اور پوری کی پوری گیم اس طرح رگڈ ہوتی ہے کہ اس کو جیتنا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر اسٹڈی کیا کہ وہ تو جیتا چلا جاتا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ میں یہاں پہ پریولیجڈ ہوں, میری یہاں پہ مدد ہو رہی ہے, لیکن باوجود اس کی پوری جو باڈی لینگویج ہے, پورے جو الفاظ ہیں, پورا جو سٹائل ہے, رویہ ہے اگینسٹ ادرز, وہ ایسے چینج ہو جاتا ہے کہ تم لوگ نالائق ہو, تم لوگوں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہ کیسے کھیلتے ہیں. حالانکہ وہ خود یہ باقی نہیں جانتے, یہ بات جانتا ہے کہ میں جو ہے نا ایک رگڈ اسٹڈی ہے, مطلب مجھے فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ, میرے لیے جو ہے نا جو چھکا ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا کہ میری مرضی کی باری آئے جو بھی, لیکن سٹل وہ ایسا کرتا ہے. اس اسٹڈی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے جو پریویلیج ہے نا وہ آپ کے اندر ایک احساس اور ایک انٹائٹلمنٹ کا احساس ڈال دیتی ہے کہ یعنی میں ڈیزرو کرتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے, اور مجھے آتا ہے, اور آپ لوگ جو ہے نا ایمی غریبوں 2 نمبر لوگوں, تم لوگوں کو نہیں پتہ. اب دیکھیں, یہ 4 ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس تھے, چاروں کے ڈفرینٹ میکینزمس تھے, ہر ایک کے اندر مختلف قسم کی لمیٹیشنز تھیں, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سب میں سامنے آئی, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد اسٹرکچر موجود نہ ہو تو انسان بالکل ڈفرینٹ اور ان ایکسپیکٹڈ ویز میں بیہیو کر سکتے ہیں, اور ایکسپیریمنٹس یہ بتا رہے ہیں کہ کرتے بھی ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی بات بتانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اچھے لوگ سوسائٹی کے اندر ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی بھی اچھی ہوگی. چند برے لوگ, خاص طور پہ اگر وہ بڑی پوزیشنز پہ, اتھارٹی کی پوزیشنز پہ ہوں, تو وہ آپ کی سوسائٹی کو بہت خراب بنا سکتے ہیں. اس حد تک کہ ان برے لوگوں کا کسی بہت اتھارٹی کی پوزیشن پہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, وہ عام لوگوں میں موجود ہو اور آپ کی ریسٹرینٹس مسنگ ہو, اسٹرکچر مسنگ ہو, تو تب بھی یہ لوگ جو ہے نا بہت خطرناک قسم کے کام کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے کانسیکوینسز ہسٹری میں بہت دیکھے ہیں. میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گا, میں نے تو نازی جرمنی کی بھی بات کی, ہولوکاسٹ کی, لیکن دیکھیں آپ خالی دیکھ لیں گوانٹانامو بے کو دیکھ لیں, وہاں پہ جس قسم کے ظلم ہوتے رہے, ابھی بھی ہو رہے ہیں, وہاں پہ شاید 8 لوگ ابھی بھی ہیں,
اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا 1% کے اوپر کیس چلایا گیا، باقی سب کو باندھ کے اور جانوروں سے بھی بدتر حالت کے اندر فور ڈیکیڈز رکھا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو کوئی خاص اعتراض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں ابو غریب کے اندر کیا ہوا، یہ بغداد سے کوئی 32 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ انفیمس پریزن ہے جس کے اندر الیکٹرک شاکس بھی دیے گئے، جس پہ اندر جو ہے نا لوگوں کی وہ بے حیا قسم کی تصویریں بھی اتاری گئیں اور انسانوں کو پائل اپ کیا گیا، ان کے اوپر کتے چھوڑے گئے، ان کو ڈرایا گیا، بہت سی چیزیں کی گئیں۔ پھر آپ جانتے ہیں بگرام جو ایئر بیس تھا امریکہ کا، وہاں پہ جو پریزن ہوا، ٹارچر ہوا، اور ہماری بہن عافیہ صدیقی کو بھی وہیں پہ رکھا گیا، شاید 5 سال رکھا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے امریکہ لے جا کے اس کے اوپر کیس چلایا گیا۔ ابھی ریسنٹلی یہ جو سدے تیمان پریزن ہے، یہ نیگیو ڈیزرٹ ہے، اصل میں تو فلسطین کی سرزمین کے اوپر، اور وہاں پہ اسرائیلیوں نے یہ پریزن بنایا ہوا ہے، اور وہاں کی ٹارچر کی اور ایون مردوں کے ریپ کی جو خبر بھی لیک ہوئی تھی، انہی کی اپنی جو اٹارنی جنرل ہے اس نے لیک کی تھی، اور وہ پھر آپ جانتے ہیں کہ ریپسٹ کو جو ہے نا بس انہوں نے بغیر کسی وجہ کے چھوڑ ہی دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو ثابت تھا، ویڈیو کے اوپر تھا اور سارا کچھ لیک ہوا تھا، لیکن چھوڑ۔ پھر سدنایا پریزن ہم جانتے ہیں سیریا کے اندر کہ وہاں کس کس قسم کے ٹارچر کھلے ہیں جب جو ہے نا سیریا سے بشار الاسد کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ تقریباً کوئی 30 کلومیٹر دمشق سے دور تھا، یعنی بالکل شہر کے آپ سمجھے اندر ہی بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو کہیں باہر کی، کہیں دور کی چیزیں ہیں۔ آئیں میں آپ کو آپ کے اپنے ملک کے اندر یہ ایک ایک سٹڈی کے ساتھ کمپیئر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ بھی کسی نہ کسی لیول پہ اس قسم کے بیہیویئر میں انوالوڈ ہیں، ہمیں خالی ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں ردم زیرو سٹڈی کیا تھی؟ ردم زیرو سٹڈی یہ تھی کہ جی بس چل رہا ہے، لوگ بھی کر رہے ہیں، اگر لوگ کر ہی رہے ہیں سارے تو میں بھی ساتھ کر لیتا ہوں، مجھے بھی جو ہے نا عجیب سا نہیں لگے گا اگر کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے۔ میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، لیکن آپ نے مائنڈ ہی نہیں کرنا، آپ نے سوچنا ہے کیا ہمارے 14 اگست کی سیلیبریشن اس کی ایک اچھی مثال نہیں ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم یہ قومیت کھیلتے ہیں، جب ہم یہ جھنڈا ترانہ جب ہم یہ کھیلتے ہیں تو ہم ایٹ دی ایکسپینس آف آور مسلم بردرز یہ کھیل رہے ہیں، اور کہیں بہت دور کے مسلم بردرز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اپنے بارڈر پار مسلمان بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اپنے کشمیری بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اپنے ایرانی بھائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم خیریت سے ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، ہر چیز کے لیے سامان میسر ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، آپ لوگ جائیں بھاڑ میں۔ تو ہم یہ جو پیچھے سے باجے کی جیسی آواز آئی ہے نا، آدھی رات ہے، تو اسی طریقے کے باجے بجاتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس سب کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کوئی سزا، کوئی جرم تو ہے نہیں، تو آؤ ہم بھی باجے بجائیں، جھنڈے لہرائیں، لیکن اس سے جو ڈویژن کاز ہو رہی ہے اس پہ ہم کان نہیں دھرنا چاہتے۔ اسی طریقے سے جو ملگرم کا ایکسپیریمنٹ تھا وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جی مجھے اگر پیچھے سے کسی نے آرڈر دیا کہ کرو، ٹھیک ہے کہہ دیا، تو اب میرے لیے کانسیکوینسز میٹر نہیں کرتے۔ میں اکثر سوچتا تھا اور آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی، اپنے پاکستان کے رہنے والے، ہماری اپنی سیکیورٹی فورسز اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولی چلا دیں۔ تو چلو ہمیں بتایا گیا کہ جی بلوچستان میں اور کے پی میں تو آرمڈ جو ہے نا ملیٹنسی تھی اور ملیٹنٹ تھے، تو اس لیے جو ہے مرید کے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، کشمیر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ جی بس یہ انسانوں نے ایک چیز ہے کہ پیچھے سے آرڈر ہے تو بس کر لیتے ہیں، آپ جو ہے نا زیادہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے اگر آپ سوچیں تو۔ اسی طریقے سے اسٹینفورڈ کا جو ایکسپیریمنٹ تھا اس میں جو چیز سامنے آئی کہ جی اگر ایک اسٹرکچر آپ نے بنا دی اور آپ نے اس کو پریزن گارڈ کر دیا تو اب یہ دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جو کرے۔ تو ہم مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسنز ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ اور چلیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ قانون سے ماورا ہے، تو جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے فزیکل ریمانڈ کا پورا کانسیپٹ ہے، جس میں اٹ از ویری کلیئرلی نون کہ اس کو فزیکلی پولیس جو ہے وہ ریمانڈ کرتی ہے، یعنی ٹارچر کرتی ہے اور اس سے بات اگلوانے کی کوشش کرتی ہے۔ واٹ از دیٹ؟ تو وہ یہی چیز ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک اتھارٹی دے دی ہے اور اب وہ چاہے جو بھی کرے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو آخری تھی مناپلی والی اسٹڈی جو تھی، رگڈ مناپلی والی، پال پیف والی، اب آپ دیکھیں کہ کیا پاکستان کے اندر جو ایلیٹ کیپچر کا ہم رونا رو رہے ہیں اتنے سالوں سے، کیا وہ وہی چیز نہیں ہے کہ یہ ایلیٹ ہیں، انہوں نے خود سسٹم کو رگ کیا ہے اور وہ خود جو ہے نا اپنے لیے بلینز آف ڈالرز، یعنی یو این کی اسٹڈی کہتی ہے 17.4 بلین ڈالر ایک سال کے اندر خالی سبسڈیز میں اور اپنے لیے ٹیرفس میں یہ لوگ لے جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی کرپشن نہیں ہے، تو یہ اماؤنٹ تقریباً 5 ٹریلین روپیز بنتی ہے۔ یعنی آپ سوچیں آپ کے جو ڈیفنس کا بجٹ ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ، پوری فوج کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ آپ جو ہے یہ امیر لوگوں کو، ایلیٹ کو آپ سبسڈیز دے رہے ہیں۔ اور کچھ ایسٹیمیٹ سے بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں 15 ٹریلین کے قریب ہے، 15 ٹریلین روپیز کے قریب، 15,000 ارب روپے کے قریب ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی محصولات ہیں تقریباً وہ ساری کی ساری کے برابر تو آپ خالی اپنی ایلیٹ کو نواز رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اگین اس ایکسپیریمنٹ نے ثابت کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈسکشن اصل میں نا یہ نہیں ہے یا نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اندر خیر ہے یا ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے اندر ایول بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں خیر ہے لوگوں کے اندر،
لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اس خیر کی بیسس پہ، یعنی یہ خیر اتنی اسٹرانگ ہوگی اور اتنی زبردست ہوگی انڈیویجول لوگوں کے اندر کہ وہ، اور بڑے کریجیس و بہادر ہوں گے کہ وہ شر کو ہونے سے، ایول کو ہونے سے روک لیں گے، تو یہ خیال غلط ہے، اور یہ ہسٹری نے بار بار ثابت کیا ہے۔ تو اگر آپ کا آج تک آپ کے دماغ میں یہ تھا، آپ کے ذہن میں یہ ایک بیٹھا ہوا تھا کہ جی اچھے لوگ ہیں، یا لوگوں کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شر ختم ہو جائے اور دنیا سے تکلیف ختم ہو جائے، یا مسلمانوں کی تکلیف ختم ہو جائے، یا پاکستان کے اندر ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے، تو آج ثابت ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یو ول ہیو ٹو تھنک بیانڈ دس، آپ کو اس سے باہر، اس سے آگے سوچنا پڑے گا۔ اب جب آپ اس سے آگے سوچنا چاہیں گے تو آپ کے ذہن میں نا یہ ساری باتیں سن کے 3 رسپانس آئیں گے۔ میں نے بہت لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کی اور دیکھا، پہلا رسپانس جو آئے گا وہ آئے گا جس کو میں کہتا ہوں سینسزم، یعنی وہ کیا ہے کہ یار بس پتہ لگ گیا ہے، سارے برے ہیں، اتنے برے لوگ ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات ختم، آرام سے بیٹھ جاؤ، پیسے کمانے لگو، اپنے لیے امیگریشن کی کوشش کرو، پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ، اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ رسپانس ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا رسپانس آپ کے ذہن میں آئے گا، بڑا ایک نئیف سا رسپانس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جی اچھے دل والے لوگ بھی موجود ہیں، ہمیں ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ زیادہ ہو جائیں گے تو برائی خود سے ختم ہو جائے گی۔ اصل میں ان تمام ایکسپیریمنٹس نے ثابت کیا کہ جتنے بھی اچھے لوگ موجود ہوتے، آپ اس چیزوں کو روک نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ ایکسپیریمنٹس سال در سال ثابت کرتے ہیں۔ تیسرا رسپانس کیا ہے؟ تیسرا رسپانس یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، یو کال اسپیڈ اسپیڈ، اور آپ کہیں گے ہاں جی واقعی انسان چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اسٹرکچر سے انفلوئنس ہوتا ہے، نظام سے انفلوئنس ہوتا ہے، اس کے ارد گرد آپ نے جو سسٹم بنایا ہے وہ اس سے انفلوئنس ہوتا ہے۔ اور جب آپ ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جو کہ خیر کے لیے، اچھے کے لیے انکریج کرتا ہے، تو لوگ اچھا بیہیو کرتے ہیں۔ جب ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جو کہ شر کے لیے، ایول کے لیے انکریج کرتا ہے، تو لوگ جو ہے نا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور برے کام کرنے لگتے ہیں، اور سوسائٹی آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے نا نیچے سے نیچے چلی جاتی ہے۔ اینڈ دیٹ از واٹ وی آر وٹنسنگ ان پاکستان اینڈ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ پوری دنیا کے اندر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے۔ اب میں ختم اس پہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سمجھائی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کہہ رہے ہیں اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے، بے شک خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں۔ ایک طرف کیا ہے؟ آپ کی خواہش۔ ان تمام ایکسپیریمنٹس میں تمام لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق کیا، یا ڈر کی وجہ سے کیا، یا آرڈر ملنے کی وجہ سے کیا، یا ماحول کی وجہ سے، لیکن اس سب نے ان کی خواہش کو شیپ کیا اور انہوں نے اس کے مطابق بیہیو کر دیا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہدا، یعنی گائیڈنس۔ اور یہ جو گائیڈنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، یہ گائیڈنس ایک نظام کی شکل میں بھیجی ہے۔ یہ گائیڈنس نافذ ہونے کے لیے آئی ہے۔ یہ گائیڈنس جو ہے اس کے انڈر قانون بننے چاہیے، اس کے انڈر پولیس ہونی چاہیے، اس کے انڈر جوڈیشری ہونی چاہیے، سب کچھ اس کے انڈر ہونا چاہیے۔ جب اس کے انڈر ہوگا تو ہم اس طریقے سے بیہیو نہیں کریں گے، اور جب اس کے انڈر ہوگا تو یقین کریں ہم 14 اگست ان حالات میں تو کبھی بھی سیلیبریٹ نہ کریں، ایون ایتھیکلی بھی سیلیبریٹ نہ کریں۔ ہمیں ایتھیکلی شرم آئے کہ یار اگر ہمارے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ، اور ہمارے ملک سے باہر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو پھر کاہے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کاہے کا یہ سیلیبریٹ کرنا؟ پھر تو بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے اگر ہم شریعت کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، اور ہمیں وہ سٹرکچر اور وہ تعلیمی نظام ملے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اصل میں نہ ہم آزاد ہیں، اور نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی چھوٹی سی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اور اس کے اوپر اپنا جھنڈا لہراتے ہوئے اس کو سیلیبریٹ کریں اور خوش ہوں۔ حالانکہ اصل میں ہمیں بھیجا گیا تھا مسلمانوں کو ڈیوائیڈ نہ ہونے دینے کے لیے۔ اصل میں یہ پروجیکٹ بھی یہی تھا کہ یہ پھیلے گا، یہ اوپن ٹو ورڈز مسلمان ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی پہلے دن سے جو سٹرکچر رکھا گیا وہ ایک نیشن سٹیٹ کا سٹرکچر رکھا گیا، اور اب اس چیز کو تقریباً 78 سال بیت گئے ہیں۔ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ جائیں۔ تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ اس 14 اگست پہ آپ بجائے جھنڈے لہرانے کے اور قومی ترانے گانے کے، آپ ذرا غور کریں گے، ذرا فکر کریں گے، اور یہی چیز اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں تک بھی پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔